63 دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 63. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لعلکم تتقون. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پکا وعدہ ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو خذو تھام لو ما جو آتیناکم میں تمہیں عطا کروں بقوت مضبوطی کے ساتھ واذکروا اور یاد رکھو ما جو کچھ فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد بعد اس کے ذالکا اس کے یعنی اس وعدہ کرنے کے بعد تم پھر گئے. فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق علمتم تم جانتے تو ہو الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے قانون کے بارے میں. فقلنا بس کہا ہم نے لہم ان کو کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل. آیت نمبر 66. فجعلناہا پس بنا دیا ہم نے ان کو نکالن عبرت کا نشان لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو اس دور میں موجود تھے وما اور ان کے لیے بھی جو خلفہا بعد میں آنے والے ہیں وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی
یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان اس بات کا کہ تذبحو تم ذبح کرو بقرہ گائے. آلو وہ کہنے لگے اتتخذونا کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہزوا مذاق. اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی ان اس پر کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. آلو وہ کہنے لگے ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یبین کھول کر واضح کر دے لنا ہمارے لیے ما کیسی ہو ہیا وہ گائے. اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک وہ اللہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو عوانم درمیانی ہو بین ذالک ان دونوں کے فافعلوا کر گزرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا گیا ہے. قالو وہ کہنے لگے ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یبین لنا ہم پر واضح کر دے ما کیسا ہو لونہا اس کا رنگ. اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک وہ اللہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے صفراء پیلے رنگ کی ہو فاقع تیز شوخ لونہا اس کا رنگ ہو تسر اچھا لگے تسر سرور سے سرور بڑا اچھا مزہ آ گیا اچھا لگے الناظرین دیکھنے والوں کو. آلو کہنے لگے ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے یبین واضح کر دے لنا ہمارے لیے ما کیسی ہو ہیا وہ گائے انا بے شک البقرہ گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر و انا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو اسے ڈھونڈ نکالیں گے. اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک وہ اللہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا ذلول نہ محنت کرنے والی ہے تثیر الارض زمین میں کھیتی کے لیے ولا تسقی اور نہ پلانے کے لیے الحرث کھیتی کو پانی مسلمۃ صحیح سالم ہو لا نہ ہو شیعتا داغ دھبا فیہا اس میں. آلو کہنے لگے الانا اب جئتا لے آئے ہیں آپ بالحق صحیح بات فذبحوہا انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا وما اور نہیں کادو وہ تھے یفعلون یہ کرنے والے وَإِذْ
اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک شخص کو فدارأتم پھر جھگڑا کرنے لگے تم فیہا اس کے قاتل کے بارے میں واللہ اور اللہ تعالی مخرجن نکالنے والا تھا ما جو کنتم تھے تم تکتمون قتل چھپاتے فقلنا ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو ببعضھا اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا کذالک اس طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ تعالی الموتا مردوں کو ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو ثم پھر بھی قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی فہیا پس وہ دل کالحجارہ گویا کے پتھر ہوں او یا اشد زیادہ ہوں قسوہ سختی میں وَإِنَّا اور بے شک من الحجارت پتھروں میں سے لما ایسے بھی ہیں جو یتفجر پھٹتے ہیں منہ اس میں سے الانہار نہریں پھوٹ پڑتی ہیں اس سے نہریں وَإِنَّا اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما کچھ ایسے بھی ہیں جو یشققو کہ وہ پھٹتے ہیں فیخرج پھر نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی وَإِنَّا اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما ایسے بھی ہیں جو یہبطو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ کے ڈر سے وما اللہ اور نہیں اللہ تعالی بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو اپنی نعمتیں بتائیں بڑی لاڈلی قوم کی ہیں, کتنے احسان کیے اللہ تعالیٰ نے, اور پھر بھی ناشکری کرے تو پھر ذلت و خواری آتی کہ نہ آتی. یہ ان کی ذلت و خواری کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ دیکھو کیسے انہوں نے انعام پا کر بھی قدر نہ کی جی, تو ایسے بے دید نکلے جی, تو پھر اب بھی ایسا ہی ہے. تو اب کا آئینہ دکھایا نا, یہ پچھلی تمہاری تاریخ یہ ہے, یہ دیکھ لو. اس لیے ریڈیو فلسطین پر سورہ بقرہ کی تلاوت ممنوع ہے. کیوں؟ بنی اسرائیل کا سارا کچا چٹا کھولا ہے اور وہ لوگ عربی جانتے ہیں, ان کو تو ترجمہ تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو قرآن صاحب بتا رہا ہے کہ دی بنی اسرائیل. اور آج ہم جفیاں ڈال رہے ہیں عربی ان کے ساتھ, ان سے یاریاں لگا رہے ہیں. لگا لو یاری, دیکھو جی کرتے کیسے ہیں. اللہ اکبر. جو رب کے نہیں بنے کسی اور کے بن سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے شکر ادا کریں گے. ان کی مثال ایسی ہے بچھو کی طرح کہ اس کے ساتھ جتنا کھلائیں پلائیں اس کو وہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. بنی اسرائیل بحیرہ کلزم کراس کر گئے, صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا, حلوے بٹیرے مل رہے ہیں, پانی مل رہا ہے, بادل سایہ کر کے جا رہا ہے, یہ سب. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں رکو, میں کوہ طور پر جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 راتوں کے لیے بلایا ہے, وہاں پر جا کر میں کیا کروں گا,
اللہ 40 دنوں راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تورات پہلی آسمانی کتاب مجھے عطا فرمائے گا، تاکہ اب ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ فرعون سے تو آزاد ہو گئے، پہلے تو غلامی والی زندگی تھی، اب آزادی ہے تو اللہ نے ہمیں ایک آئین اور دستور دینا ہے، وہ میں دستور آئین لینے کے لیے جاتا ہوں۔ اچھا، اب جب وہ گئے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو آگے کیا دیکھا کہ لوگ بچڑا پوج رہے ہیں، ان کو سزا دی۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو کتاب لگے ہمیں کیا بتا رہا، آپ نے بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ چلو جی 70 آدمی لے گئے، کہاں کوہ طور پر لے گئے، انہوں نے کہا جی آواز تو آ رہی ہے نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ دیدار کروا، ہاں جی تجلی آئی اور کیا ہوا، پہاڑ ریزہ ہو گیا، بندے 70 مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہاں جی، سب سے پہلے ہوش ہے موسیٰ علیہ السلام کو، معافی مانگی، اللہ جو پہلے مجھے نبی نہیں مان رہے تھے، اب ان کے 70 بندے چنے ہوئے ہاں جی مر گئے ہیں، اب انہوں نے تو میری بوٹی بوٹی کر دینی ہے، اللہ ان کو زندہ کر۔ مردوں کو اللہ نے زندہ کیا۔ اچھا، اب جب زندہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اب اس کتاب کو پر عمل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ فرمایا جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، کیسے لیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، ڈنڈے کے طور پر ہو گیا نا۔ ہاں جی، دوسری جگہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، پہاڑ اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات کے اوپر، ہاں جی وہ ایسے اکھاڑ کر۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب گرے زمین کے اوپر، ہاں جی تھوڑیوں کے بل گرے، اوپر دیکھ رہے ہیں پہاڑ گر تو نہیں رہا، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تھام لو مضبوطی سے جو میں نے اب تمہیں دیا ہے، اس کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کیا مطلب؟ صرف سینے سے لگا کر نہیں رکھنا، مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں جو قرآن پڑھا، میاں جی بی بی جی حافظ جی کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، پھر مٹھائی کا ڈبہ اور کپڑا جوڑا دیا اور اس کے بعد کھول کے نہیں دیکھا، اب کول خانوں میں بیٹھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی لفظ نہیں آتے، نہیں اس کو یاد بھی رکھنا ہے، یہ ساری زندگی پڑھنا ہے، پڑھیں گے تو یاد رہے گا ورنہ بھول جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال ایسے جیسے اونٹ کی، اونٹ کا گھٹنا باندھ کے رکھو رسی سے تو قابو رہے گا ورنہ وہ نکل جائے گا۔ قرآن سینے سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح اونٹ رسا توڑا کے نکل جاتا ہے، اس کو پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا ورنہ بھول جائے گا، جس کو روٹین میں رکھیں۔ میں جانتا ہوں 1-2 علماء کرام ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، جو میرے علم میں آیا ہے، یعنی وہ صبح کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی نماز ترتیب کے ساتھ وہ منزل پڑھتے ہیں۔ ہم صاحب سنا ہے تصدیق ہے، تاکہ اللہ اکبر سال میں 2 سال میں مکمل ہو ہی جائے گا نا قرآن مجید، تو وہ اسی ترتیب آج یہاں تک پڑھا ہے، آج یہاں تک پڑھنا ہے، بھائی پڑھنا تو ہے، تلاوت تو کرنی ہے، تو تاکہ وہ یاد بھی رہے، تو اس طرح تھوڑا تھوڑا روز یاد رہیں گے۔ ایک دوسرا وہ بھی حافظ صاحب ہیں، حافظ فہیم صاحب روزانہ 1 پارہ منزل پڑھتے ہیں روزانہ، وہ کہتے ہیں حافظ کے لیے ساری زندگی 1 پارہ روز کا پڑھنا لازم ہے، ورنہ وہ بھول جائے گا، گرپ نہیں رہے گی، اس لیے اس کی منزل بڑی پکی ہے، اس کی منزل بڑی پکی ہے ماشاءاللہ، پتہ ہے نا؟ ہاں جی ہمارے پاس یہاں آتے ہیں حافظ فہیم صاحب، ہاں فہیم ہم یہیں ہمارے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی وہ کام کر رہے ہیں، منزل پڑھ رہے ہیں، روز کا 1 پارہ پڑھنا ہے بس، تو اس کو پڑھتے رہیں گے تو یاد۔ اب دیکھیں آپ کتنے دنوں سے آ رہے ہیں، لفظی ترجمہ آ رہا ہے، عربی آپ نہیں جانتے لیکن لفظ والا ترجمہ پڑھنے سے، زبان سے ادا کرنے سے کتنے الفاظ اب آپ کو سمجھ آ رہے ہیں الحمدللہ، کہ قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تلاوت ہوگی نماز میں، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اچھا یہاں پر بچڑے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، اچھا یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے، کم از کم ذہن میں شکایت ضرور آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں یا ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن۔ تو یاد رکھو گے تو عمل کرو گے، جو یاد ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ ثم تولیتم، اچھا وعدہ کر لیا، پھر تم پھر گئے من بعد ذالک، اس وعدہ کرنے کے بعد، جیسے طور پہاڑ ہٹا پھر آئے، ٹھردی ٹھر گئی، مردی مر گئی، پھر کون جانے تو کون سے میں کون، یہ حال ہے۔ لاک ڈاؤن جب تھا
جی 2 رمضان پہلے جی تو کس طرح سے مسجدوں میں لوگ بھرپور آ رہے تھے، صدقے خیرات کر رہے تھے جی، اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا، پتہ نہیں کس وقت کس کی موت کا ٹائم آ جائے، تھا سکن پھر جیسے وہ گیا خطرہ ٹلا، تو کون تھے میں کون، اس وقت بیٹھے تھے روزی سے تنگ ہو کر جی، کروڑوں کا مال پڑا ہے دکانوں میں، کھول نہیں سکتے، باہر نکل نہیں سکتے جی، کرائے پلے سے پڑ رہے ہیں جی، کتنے نواب کنگلے ہو گئے، گھر جھالوں والے اور یہ کرائے کے دکانوں والے، اللہ اکبر جی، اب کرایہ بھی دینا ہے کیا ہے، تو مقصد کیا ہے، کتنے پرائیویٹ سکول ختم ہو گئے جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پھر گئے اس وعدے سے، فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمت اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم گھاٹا پانے والے میں سے ہوتے، یہ تو اللہ کا فضل، اللہ نے پھر انبیاء بھیجے تم نے، اچھا او خیال کرو، تم وعدہ کر کے آئے، تم یہ کر لو، یعنی اتنے جرموں کے باوجود رب سمجھا رہا ہے جی، تو یہ اللہ کا احسان نہیں، اس نے تو کرم کیا تمہارے اوپر۔ اچھا اب اس کے اوپر ایک مثال دی ان کے وعدے سے پھرنے کی، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم جانتے تو ہو ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے قانون کے بارے میں۔ قانون یہ تھا کہ 6 دن تم کاروبار کرو، کام کاج کرو، اور 7واں دن ہفت کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں 7 کو ہاں جی، اور سیٹرڈے یعنی 7واں دن، تو جو ہفتے والا دن ہے نا، چھان بھی یاد ہے نہیں کو، یاد ہے نا ہاں جی، تو اب یہ جو ہفتے والا دن ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس دن تم نے کوئی کام کاروبار نہیں کرنا، بند، صرف عبادت کرنی، دین کا کام کرنا ہے، نہ تمہارے ملازم نہ تم، کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کرے گا، جو کرنا ہے دین کا کام کرنا ہے، ایک دن تو 2 دین کے کام کے۔ اچھا اب یہ قانون اتنا سخت تھا، جو اس قانون کو توڑے اس کی سزا قتل ہے، یہ آج بھی لکھی ہوئی ہے بائبل کے اندر، یہ سزا لکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا، ایک قوم تھی، یہ سعودی عرب کا نقشہ ہے نا جی، ادھر جا رہے یہ خلیج فارس، یہ بحیرہ ہند، بحیرہ عرب، ٹھیک ہے، بحیرہ عرب، اور ادھر یہ درمیان سعودی عرب ہے، اور اس کے ساتھ ادھر اس سائڈ پر بحیرہ کلزم ہاں جی، ریڈ سی وہ جا رہا ہے۔ اچھا یہ جو ریڈ سی جا رہا ہے نا، آگے جا کر پھر تکون ہو جاتی ہے، اس میں آگے پھر تکون ہو جاتی ہے، اس کے ایک طرف ہے خلیج عقبہ اور ایک طرف اس کے ہے خلیج سوئز، جہاں سے نہر سوئز نکال کر، وہ ایک ٹکڑا تھا خشکی کا، انہوں نے نہر کھود کے 4 ملکوں کی اس کے اوپر لڑائی بھی ہوئی ہے ہاں جی، اور وہاں سے کیا ہے وہ بحیرہ روم تک راستہ نکل جاتا ہے۔ اچھا اب یہ جو خلیج عقبہ والا ہے، یہ یہاں پر آ کر بند ہوتا ہے، اس کے آگے ادھر اسرائیل ہے، یہ جو یہاں پر بند ہوتا ہے نا، اس جگہ پر رہتے تھے مدین والے۔ اچھا ان میں سے بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو فشر مین، کیا کرتے تھے، مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتے تھے۔ اب حکم یہ تھا ہفتے والے دن چھٹی کرنی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، لالچ کھول کے بیٹھ گئے کام کاج کے لیے، وہاں پر پہنچ گئے، جال ڈال دیے، منع کرنے والے کرتے رہے انبیاء علیہ السلام، نہیں باز ہے ہاں جی۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، سورہ الرحمٰ میں اس کا ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ آزمائش یہ آئی کہ 6 دن جال ڈال کے بیٹھے رہے تو ایک بھی مچھلی نہیں، وہ ایک دن چھٹی کرتے، 6 دن روزی ملتی تھی نا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہاں جی، 6 دن کی روزی چھین لی، 6 دن مچھلی نہیں ہے، بیٹھے سارا دن، اور ہفتے والا دن جس دن منع تھا مچھلیاں ابھر کے آتی، شرعان ہی تانہم شرعان، ابھر۔ اب آیا جی اب کیا کریں جی، تو ہفتے والے دن شکار منع ہے، 6 دن ملتا نہیں، بچوں کو روٹی کیسے کھلائیں، گزارا اسی پر ہے اور کام ہے ہی نہیں۔ اب گئے اپنے مفتیوں فقیہوں مجتہدوں کے پاس، مولوی صاحب کوئی راستہ بتائیں، کوئی گنجائش ہے، کوئی گنجائش آخری، ہاں بادشاہ ہم بتاتے ہیں، سارا گھر پورا رکھو، تمہارا گھر پورا کرنے۔ اچھا انہوں نے کہا اس طرح کرو، ہفتے والے دن مچھلی آتی ہے نا، تم ایسے کرو، یہ سمندر ہے نا، سمندر سے ایسے بڑا کھالا نکالو، آگے بڑے بڑے حوض تالاب بنا لو، ٹھیک ہے جی،
اب وہاں پر کیا یتفقہ فی الدین ہو رہا ہے، اجتہاد ہو رہا ہے. ہاں یہ ان کے علماء جو تھے انہوں نے مشورہ دیا، علماء سو. اچھا انہوں نے کہا یہ جو حوض بنے گے نا، تم ایسے کرو جہاں سمندر سے یہ کھالا شروع ہو رہا ہے نا، ہفتے والے دن مچھلی آئے گی نا تو مچھلی کھالے کے ذریعے سے تالاب تک بھی آ جائے گی مچھلی جو ہوئی. اچھا وہ جب آ جائے گی تم نے ہفتے والے دن جا کرنا کیا کرنا ہے، یہ وہ جو موگا ہے نا جی، جو اس کا جہاں سے سوراخ شروع ہو رہا ہے کھالا، وہاں جا کر جال ڈال دو. بس وہ جو مچھلی نا واپس سمندر میں جا نہیں سکے گی. اتوار کو جا کے پکڑ لو. کمال کر دیا جی، واہ جی واہ. ہاں جی ہیلا. کیوں؟ یہ تو جناب اتوار کا شکار ہے، ہم نے ہفتے کو تھوڑا پکڑ، یہ تو ہے اتوار کا. ہفتے والے کڈو ہفتے اتوار والے، یہ تو ہفتے. اب وہاں ہو گیا 3 گروپ، ایک جرم کرنے والا، دوسرا تھا وہ گروہ جو کیا کرتا تھا ان کو منع کرنے والا، یہ ہیلا کر رہے ہو گناہ ہے یہ نہ کرو. تیسرا تھا لبرل سیکولر ذہن رکھنے والا، وہ ان منع کرنے والوں کو بھئی آپ تو نہیں کر رہے نا، آپ کیوں ان پر ٹائم ضائع کر رہے ہو، چھوڑو جانے دو. ہاں جی وہ ایک جو منع کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر پریشر گروپ بنا کر اس کے اوپر عمل کرو، نہیں اس کی بھی ٹانگ کھینچنی ہے. ہاں جی اچھا اب انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہ مانے یا نہ مانے، اللہ کے ہماری حجت تو پوری ہوگی نا قیامت والے دن کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا. اب ہوا کیا، اللہ اکبر، رات کو سوئے تو انسان تھے کون، جرم کرنے والے. ہاں جی اور صبح اٹھے تو فتویٰ دینے والے خنزیر بنے، قیردۃ والخنازیر، اور جو جرم کرنے والے تھے وہ بندر بن گئے. اللہ نے شکلیں بدل دی ان کی. ہاں جی تو اس پر فرمایا تم جانتے تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے تو الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے قانون کے بارے میں. اس کا مطلب ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل میں بڑا مشہور تھا، اس لیے فرمایا کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو، تمہارے اندر ہی تھے وہ. فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں کہا کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر سلیق. جی تو وہ کیا بنا، فَجَعَلْنَاهَا، پھر بنا دیا ہم نے ان کو، نکالا، عبرت کا نشان، لما بین یدیہا، اس دور کے لوگوں کے لیے. دور ہے اوے بندے تھے رات کو سوئے صبح باندر بن گئے، دور دور سے دنیا آئی، خلقت آئی دیکھنے کے لیے، اچھا یہ بندر بنے، یہ بندر بنے. اس دور کے لوگوں کے لیے عبرت تھی. وما خلفا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت تھی. کیا جی ہم نے وہ بندر دیکھا تھا، وہ بندے ہاں جی جو بندر بنے تھے، ہاں جی انسان تھے اور پھر بندر بنے، ہم نے دیکھا. اچھا آپ نے دیکھا تھا ان کو، یعنی بعد والے، یعنی جب جیسے اللہ اکبر بعد کی نسلیں آئیں تو ان کے لیے بھی نصیحت تھی. فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، دیکھا تو سب نے لیکن جو متقی ہوں گے نصیحت وہی حاصل کریں گے. جو متقی نہیں وہ کہتے کوئی بات نہیں. یعنی مسٹر میڈیکل کالج میں وہاں پر ترجمہ قرآن کلاس ہوتی تھی، یہ سبق جب آیا تو جو ڈاکٹر بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی 3 بیماریاں ایسی ہیں جن میں بندر جیسی شکل بن جاتی ہے. ایک ہے ہاک وائرس، وہ جب آئے تو شکل بندر والی بن جاتی. ایک ہے مراس میں سے ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی بندر کی شکل بن جاتی. اور ایک ہے کچینو، ایک بیماری ہے ہاں جی تو وہ اس میں منکی شیپ، شکل بندر والی بن جاتی ہے. یعنی یہ اللہ کے حکم سے ہے نا، اور رب کے لیے کیا دیر لگتی ہے، کون کا فیکون، تو بندروں والی شکل بن. بعض لوگوں نے کہا کہ جو لبرل سیکولر ذہن رکھنے والے مفسرین ہیں نا وہ کہتے جی ان کی صفات بندروں والی ہو گئی. بات یہ ہے کہ اگر عادتیں بندروں والی ہو گئیں، شکلیں انسان والی ہیں، وہ نصیحت کیسے بنے گے؟ صفتیں تو نظر نہیں آتی بندوں، ہے تو بندے انسان. قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے عبرت کا نشان بنایا. عبرت کب ہوگی؟ جب شکل بدلے گی. یا تو یہ ہو کہ رب شکل بدلنے پر قادر نہیں، یا تو یہ کہو جب قادر ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، کہہ لو جی نہیں اس کی عادتیں بدل گئیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تم جانتے ہو اس کو. اچھا پھر کیا ہوا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے قومی اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو. بچڑا پوجا نا انہوں نے، بچڑے کر دیے ٹکڑے موسیٰ علیہ السلام نے، اور جنہوں بچڑا پوجا تھا ان کو ملی سزا قتل کی.
اب باقی بنی اسرائیل ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اب ایک گائے ذبح کرو. یعنی جس طرح کی سنہری رنگ کا بچڑا تھا نا, تو سنہری رنگ کی گائے کی پوجا ان کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو اب حکم یہ ہوا کہ تم کیا کرو, اس طرح کی گائے جو ہے وہ ذبح کرو, تاکہ جب آپ ہاتھوں ذبح کرو گے نا تو اس کا تقدس تمہارے دلوں سے نکل جائے گا, جو پوجا پاٹ والا وہ نکل جائے. وعلیکم السلام. اچھا اب کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. قالوا کہنے لگے اتتخذنا ہزوا, مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم پوچھتے ہیں اس کو اتنی مقدس گائے اور آپ کہتے ہیں اس کو ذبح کر دو, تو آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے. یعنی پیغمبر کا حکم آیا اور اس کو کیا سمجھا, مذاق. اچھا قال موسیٰ علیہ السلام فرمایا اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. مذاق اڑانا تو جاہلوں کا کام ہے جی, تمسخر اڑانا. اب دو چیزوں کا فرق سمجھ لیں, ایک ہے مذاق کرنا, ایک ہے مذاق اڑانا, دونوں کا فرق ہے جی. مذاق کرنا جو ہے ایسی بات زبان سے نکالنا کہ دوسرے مسکرا پڑے ہنس پڑے, یہ منع نہیں ہے. لیکن مذاق اڑانا یہ منع ہے. اس کے پیچھے تکبر ہے جی, اس کی شکل دیکھو, اس کی چال دیکھو, اس کا منہ دیکھو, اس کا بولنا دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, اس کی داڑھی دیکھو, اس عورت کا پردہ دیکھو, اس کا مذاق اڑانا جی. اس کو نماز پڑھتا دیکھو جی, کیسے بڑا مکیاں مار رہا ہے جی. یہ تکبر ہے, اس کو گھٹیا سمجھ. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جہلوں کا کام ہے, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ قالوا ادع لنا, اب انہوں نے سمجھ لیا کہ پیغمبر نے جو کہا ہے اس کا مطلب ہے اب گائے ذبح کرنی پڑے گی. اب دل نہیں کر رہا تھا حافظ غفران صاحب, من حرام تے حجتاں ڈھیر ہیں, اٹھنے سکے تو لانے تو گوڑیاں کو جی. قالوا ادع لنا, کہنے لگے آپ دعا کریں ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, یبین لنا, ہمارے لیے واضح کر دے, ما ہی, وہ کیسی ہو. کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر دو نہیں, پھر وہ گائے کیسی ہو. قال انہ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ اللہ, یقول, فرماتا ہے, انہا بقرۃ, وہ گائے, لا فارض, نہ بوڑھی ہو. فارض کہتے ہیں اس کو جو بچہ جننے سے عاجز آ چکے, عجوز بھی کہتے ہیں, یعنی اوور ایج ہو گئی ہے, اب بچے پیدا کرنے کی اس کو عمر نہیں رہی, ٹھیک ہے نہیں. ولا بکر, اور نہ کنواری ہو, کہ ابھی اللہ اکبر اس کا بلوغت تک ہی نہیں پہنچی جی. باقرہ اس لیے کس کے لیے کہتے ہیں, کنواری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں. یعنی نہ بہت چھوٹی عمر کی ہو نہ بڑی عمر کی ہو, بلکہ عوان بین ذالک, درمیانی عمر کی ہو جی, پکی عمر کی ہو. ففعلوا, کر گزرو, ما تمرون, جو تمہیں حکم دیا گیا کر گزرو. اب دل نہیں کر رہا تھا. قالوا, کہنے لگے, ادعو لنا, دعا کریں ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے. اور تو نہیں دعا کر سکتے, پیغمبر سے کہہ رہے ہیں اب دعا کریں, خود نہیں کر سکتے. یہ کیا تھا مقصد, یہ تھا کہ کہیں بچت ہو جائے, آپ جانے اور رب جانے, ہم پیچھے ہیں. لوگوں نے کہا دیکھو جی وسیلہ ثابت ہو گیا, بادشاہ ہو پیغمبر سے دعا کروا رہے ہیں, اور زندہ آدمی سے دعا کروانا تو اجازت ہے, زندہ آدمی سے دعا کروانا, اللہ اکبر, اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرنا, اللہ اکبر, یہ تو ثابت ہے. بعد یہ کہ جو فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کی قبر پر جا کے اس کو وسیلہ بنانا, یہ ہے کہیں قرآن حدیث میں. تو اب کہنے لگے آپ ہمارے رب سے دعا کریں, اپنے رب سے, یبین لنا, واضح کر دے ہمارے لیے, ما لونھا, رنگ کیسا اس کا. پہلے تو عمر پوچھ رہے ہیں, اب رنگ پوچھ رہے ہیں. قال, موسیٰ صاحب فرمایا, انہ یقول, بے شک وہ اللہ فرماتا ہے, انہا بقرۃ, وہ گائے, صفراء, پیلے رنگ کی ہو, سنہرے رنگ کی. فاقع لونھا, اس کا رنگ ایسا شوخ تیز ہو کہ تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو خوش کر دے, مزہ آ جائے جی, ایسا ہو. اب وہ جو سنہرے رنگ کی گائے جس طرح کے تیز شوخ پیلے رنگ کی الگ وہ کرتے تھے نا, اسی یعنی تیز بھورا رنگ ہوگا نا, وہ بھی سونا ہے نا, ہاں, تو وہ اس جیسی جو ہے نا وہ بس وہ گائے پھر کرو ذبح, یعنی اب وہ گائے پھنس, کیوں, اسی کی تو وہ پوجا کرتے تھے. اچھا, اب جب یہ بات سنی, قالوا ادع لنا, اب کہنے لگے دعا کریں ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, یبین لنا, واضح کرے, ما ہی, اور کیا کیا اس میں نشانیاں ہوں.
اور کیسے وہ مزید کوئی دل نہیں کرتا تھا نا، اور جی پانی تو پلاؤ، اچھا جی وہ گلاس میں پئیں گے یا پیالے میں پئیں گے؟ ہاں جی، اور جی گلاس ہو، گلاس شیشے کا ہو یا اللہ اکبر ہاں جی اسٹیل کا ہو، اچھا جی شیشے کا ہو، اچھا گلاس شیشے کا پھول بنے ہوئے ہوں یا سادہ ہو، اچھا جی بے شک جی پھول بنے ہوئے ہیں، پھول گوبھی کے ہوں یا پھول گلاب کا ہو، وہ بیچارہ تڑپ کے مر گئے. یہ حالت ہے. گائے ہو پھر کیسی ہو پھر رنگ کیسا ہو، کوئی آپ پکڑو ذبح کرو نہیں. جیسے اس کا مطلب ہے دین میں بال کی کھال اتارنا منع ہے، کیونکہ جتنا کریں گے پھنستا جائے گا بندہ خود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کرو تم پر لازم ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ؟ آپ نے فرمایا حج کرو. پھر وہ کہنے لگا زندگی میں ایک دفعہ کتنی دفعہ؟ آپ نے فرمایا حج کرو. پھر اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں بتاؤں اتنا کر لیا کرو، اور اگر آگے کرو گے، اگر میں کہتا ہر سال تو تم پھنس جاتے، پھر فرض ہوتا تم پر. تو جو دین میں جتنی رعایت دی گئی ہے آگے کیوں اس کا نکال؟ نہیں جی اگر کوئی ایسا کر لے تو، اگر کر لے تو بھئی جو کرے گا اس کا مسئلہ ہے جی، تم نے ضرور وہ کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر ہاں جی اب استنجا کے 99 سنتیں نکال لی انہوں نے، اور 47 نیتیں. سکندر صاحب باہر کھڑے کو 47 نیتیں کرتے کرتے پیشاب نکل جائے، کتنا کر دیا. اور ان کے جو حج عمرے کی کتاب ہے وہ اگر پڑھیں تو ہر قدم پر دم دینا پڑتا ہے. یہ ہو گیا تو دم دو، یہ ہو گیا تو دم دو، یہ ہو گیا تو دم دو، بس دما دم لگی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان البقرہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے واضح کریں اور کیا ہو. اب اتنی نشانیاں بتائیں آپ نے، لیکن ان البقرہ بے شک وہ گائے تشابہ علینا ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. اور بھی اس طرح کی کئی ہیں، مزید اور کو واضح مزید وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ سے ڈھونڈ نکالیں گے. اب چونکہ انشاءاللہ کہا نا اب ذرا بریک لگ گئی ہے. قال انہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ اللہ یقول فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا ذلول نہ محنت کرنے والی ہو تثیر الارض زمین میں کھیتی باڑی کے لیے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلانے کا. ہمارے یہاں پر تو رواج ہے نا، اب تو خیر پمپ سسٹم آ گیا نا ہاں جی، اس میں بڑے ہیوی ہاں جی پمپ لگ گئے ہاں جی ٹربائنیں لگ گئی وہ کر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کنویں کے اوپر راہٹ ہوتا تھا اور اس کو بیل جو ہے اس کی آنکھوں پر ٹوپا چڑھا کر ہاں جی اس کو چلا دے، وہ وہیں گھومتا رہتا تھا. وہ بیل آنکھوں پر کیوں چاہتا کہ اس کو چکر نہ آ جائے، آنکھیں بند ہیں وہ چل رہا ہے، وہ سمجھتا میں سیدھا ہی جا رہا ہوں حالانکہ وہ گھوم ہی رہا ہوتا ہے جی. وہ پانی اب اس سے کھیت کو پانی پلاتے تھے تو گائے بھی استعمال ہوتی تھی. تو اب فرمایا کہ وہ گائے نہ محنت کرتی ہو، کس لیے کہ زمین میں ہل چلانے کے لیے بھی اب تو ٹریکٹر آ گیا نا، اس سے پہلے ہاں جی بیل کو استعمال کرتے تھے، بھینسیں بھی استعمال ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں ہاں جی، گائے بھی استعمال کرتے. تو نہ وہ ہل چلاتے میں کام آتی ہو محنت کرتی ہو، نہ ہی کھیتی کو پانی پلانے میں یعنی کنویں پر راہٹ کے اوپر کام کرنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 10 محرم کو پوجے جانے والا گھوڑا جو دلدل ہے سارا سال اس کو کھلا پلا کے خرخرا اس کے اوپر سواری نہیں کرتے ہاں جی، خرخرا لگا خدمت مالچی رکھے ہوئے ہیں دو اس کے لیے ہاں جی. یہ بورڈ گیٹ جائے نا تو بورڈ کے دروازے کے ساتھ ایسے بائیں طرف گلی ہے النگ کے نیچے، وہاں پر ایک مولا بندھا ہوا ہوتا ہے ہاں جی، اس کے اللہ پر ہاں جی لگام میں ڈالی ہوتی ہیں، کھڑا ہوتا ہے بڑا طاقتور، پورا کمر ایسے جیسے صوفہ ہو، چوڑی ہڈی نظر نہیں آتی، کھلا کھلا. یہ 10 محرم کو پوجا جائے گا، شاگرد کے اندر سے نکلے گا ہاں جی، اس کے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں. تو بات یہ بالکل اسی طرح وہ گائے جس کو محنت نہ کرتی ہو، فرمایا اللہ اکبر مسلمہ تن صحیح سالم ہو، کوئی لا شیعتا لا نہیں نہ ہو شیعتا داغ دھبا فیہا اس میں. شیعہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے داغ، ایک ہے شیعہ عین کے ساتھ اس کا مطلب ہے گروہ، اور ایک ہے شیعہ عین کے بغیر اس کا مطلب ہے داغ. یہ جو اب والے ہیں نا یہ اسلام پر داغ ہے، کیا ہے یہ اسلام پر دھبا ہے
جی کیوں؟ جب قرآن کے اندر تحریف مانتے ہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ اکبر جو ہے وہ ضائع برباد سمجھتے ہیں کہ پنجتن پاک اور باقی نعوذ باللہ سارے ناپاک ہو گئے جی۔ تو اب اس طرح کے جو عقیدے شرک والے کفر والے اس طرح کے اللہ اکبر، تو اس انداز سے دیکھیں تو ان کا کیا ہے اللہ اکبر اسلام پر داغ ہے جی، کہ نام لیبل لگایا ہوا ہے اسلام کا۔ تو فرمایا صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ جب یہ بات بتائی قالو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات بتائی جی۔ فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نیت یہ کام کرنے کی تھی نہیں، یہ تو قابو آ گئے نا، پھنس گئے، اس وجہ سے ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ گائے ہو گئی ذبح، ڈھونڈی انہوں نے، مل گئی، ذبح کر لی۔ اب کیا ہوا؟ ایک واقعہ ایسا ہوا، بھتیجے نے چچا کو قتل کیا جداد کے لالچ میں، اور راتوں رات اس کی لاش اٹھا کر دوسرے قبیلے میں کسی بندے کے گھر کے آگے رکھ دے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا میرا چاچا قتل ہو گیا، اور لاش وہاں سے ملی ہے، یعنی وہ علاقے والے ان سے آپ بدلہ لیں۔ کام کیا خود، رات کی تاریکی میں جو قتل کیا، اللہ اکبر، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے جی ہم آئے قتل کا مقدمہ لے کر، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، مذاق تو نہیں کر رہے؟ گائے ذبح کر لی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے قتل کے معاملے میں تم جھگڑا کر رہے تھے کہ کس نے کیا قتل، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ نکالنے والا ہے، مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے تھے، اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک جرم کیا، رب چاہے تو اس کو فاش کر دے، کیسے کیا اب اسے دیکھیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا اس میت کو لگاؤ، بِبَعْضِهَا، اس گائے جو ذبح کیا نا اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کو لگا۔ جیسے ہی لگایا وہ زندہ ہوا، اس نے کہا یہ بھتیجا میرا قاتل ہے، اس کے بعد مر گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ، اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردوں کو۔ دیکھا تمہارے سامنے زندہ ہوا، میت پڑی تھی، زندہ ہو کر بتایا، اور اللہ ظاہر کرنا چاہے تو جی کیا دن کرے تو ڈرے، نہ کرے تو ڈرے۔ ہاں اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی، تم سمجھو کہ رب کو جی کسی کو پتہ نہیں تو رب کو بھی پتہ نہیں، رب چاہے تو تیرا راز کیسے فاش کر۔ اور شیطان جو انسان سے غلطی کراتا ہے نا، غلطی کرا کے پھر چپ نہیں بیٹھتا، پھر اس غلطی کو فاش کر کے لوگوں کا دیکھا دیکھا، اے داڑھی والا، اے پردے والی، اے بڑا دیندار، اس کو ایسا خراب کرے گا تاکہ وہ دین چھوڑ کر ایک طرف آئے۔ شیطان بھی تو یہی چاہتا تھا نا، یہ کہاں دین کی طرف آ گیا؟ یہ کہے گا میری بدنامی ہوگی، چلو اب نیکی چھوڑو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر وَيُرِيكُمْ آیاتی، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ اللہ نے نشانی دکھائی تمہیں، لیکن اس کے باوجود ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی۔ پہلے وعدہ کیا کوہ طور پر، پہاڑ اوپر جی سایہ فگن ہے، وہ نشانی، اب یہ نشانی کہ مردہ زندہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، فرمایا جیسے پتھر ہو، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر سخت ہے، لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے، پتھر آگ میں نہیں پگھلتا، لیکن فرمایا یہ پتھروں سے بھی سخت ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں لمحہ کہ جب یتفجروا، پھوٹ نکلتی ہیں، منہ، اس سے الانہار، نہریں، پتھروں سے نہریں آ رہی، پتھر پھٹتے ہیں اس میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لمحہ یشقق، جو پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، فوارے کی طرح چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں پتھروں سے، چشمے پتھروں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لمحہ یہبط، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ فورٹ مر ہو جائیں تو کتنے بڑے بڑے پتھر اوپر چٹان، ایسا رہتا ہے کہ یہ ابھی گرا ہمارے اوپر، یہ تو ابھی کچھ روڈ کھلے کیا نا انہوں نے، ورنہ اس سے پہلے جو گردو موڑ جی یہاں پر کتنا خطرناک ہے، یہ بنایا کیسے انہوں نے جی، کتنی محنت کے ساتھ سڑک نکالی۔
تو اب بھی انہوں نے جو پول کھڑے کیے ہیں، جی پلر کھڑے کیے ہیں چائنا والوں نے، اور کر کے موڑ میں نے تصویریں دیکھی ہیں. تو اب مقصد یہ ہے کہ اس انداز کے ساتھ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پتھر گرا نا اوپر سے، کیوں گرا؟ یہ اللہ کے ڈر سے گرا ہے. لینڈ سلائڈنگ، یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، ایک پتھر گرا کئیوں کو لے کر آتا ہے، روڈ بلاک ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے پتھر ڈر گیا رب سے، تیرا دل نہ ڈرا. تو پتھروں سے بھی سخت ہو گیا نا، پتھر سے پھر پانی نکل آیا، پتھر سے پھر چشمے نکل آئے، پتھر سے پھر نہریں جاری ہو گئیں، لیکن تیرا دل تو ان سے بھی تمہارا دل سخت ہے. وم اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو تو اس سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کا آئینہ دکھایا، دیکھو رب کے انعامات دیکھو اور تمہاری اپنی نافرمانیاں دیکھو، اور پھر رب کی طرف سے سزائیں دیکھو. اللہ سے دعا اللہ سب نے من توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت